ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہ بات کو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتے آئے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایسا کچھ ہوا ہے جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تب انتظار کرنا کہ جب خراساں سے کالے جھنڈے نکلیں اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم انتظار کرنا میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا اور اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان ممتاز کر دے گا، اور وہ خراساں کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا، اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ ناظرین، اس حدیث سے مختصر تصریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اس سے چند دن قبل خراساں سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث سے دو باتیں صراحت ہوتی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے کچھ عرصے بعد، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکہ کے، اور وہ اپنے فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دمشق میں پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراساں لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد مشرقی مینار پہ آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اس بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اب خراساں سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراساں کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراساں ملک ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراساں کا ایک ہی علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراساں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حق بندیوں کے بعد سے وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کی تصرف میں ہے، جن میں ایرانی خراساں اور افغانی خراساں شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں کہ جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عن قریب خراساں سے کالے جھنڈوں کا ایک لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے جائے گی جس میں یہودی ایک طرف مسلمان اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کے جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا، اور اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پہ بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ ایک ایسی خبر جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دیے ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمان کے شانہ بشانہ یہودی کے ساتھ لڑیں گے، وہ خبر ہے عیسائیوں کے سب سے قدیم چرچ جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ کل کی خبر کے مطابق عیسائی کا وہ چرچ اسرائیل بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا۔ یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا اور وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پہ ان کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پنگوڑا یا جھولا جس میں انہیں پیدائش کے وقت لٹایا گیا تھا۔
یہ تمام کی تمام تبرکات اسی چرچ کے اندر رکھی گئی تھی۔ اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں ہلچل آ جائے گا، اور موجودہ الحاد کا یہ طوفان بھی مذہبی جذبات کے اس شعلہ انگیزی کو روک نہیں سکے گا۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو عیسائی دنیا پہ اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک کے سورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طرح سے عیسائی دنیا یہودی کے خلاف نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے ہی پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اور خاص طور پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں یہودی کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا، جہاں پہ شدید ہاتھا پائی اور لڑائی ہوئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ بے شک امت مسلمہ غفلت اور بے حسی کی نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے چالیں چل رہا ہے، اور عن قریب کفار کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا اور پرانے خراساں کا اختلاف چل رہا ہے۔ اس لیے یہ گمان کرنا فی الحال دشوار ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور قیادت میں جو کالے جھنڈے والے لشکر نکلے گا وہ افغان طالبان کے ناراض گروہ کا ہوگا یا ایرانی خراساں میں موجود شیعہ ملائش کا۔ ہم نے افغان طالبان کے ناراض گروہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حکومت نے موجودہ طالبان اس جنگ میں شرکت سے واضح انکار کر چکے ہیں، اور یہ ناراض گروہ شروع سے ہی ایسی کسی حکومت کا حصہ بننے یا ایسی حکومت کو گلے ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں تھا جو ان کے پیروی میں عالمی مصلحت کی بیڑیاں باندھ کر انہیں دنیا میں کھلے عام جہاد سے روک دے۔ اس لیے یہ طے کرنا فی الحال دشوار ہوگا کہ یہ لشکر کس گروہ پر مشتمل ہوگا۔ البتہ یہ لشکر خراساں سے نکلے گا، اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کی ری ایکشن اور حالات اسی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بھی نزدیک آتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی، ویسے یہ حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دجال اس فتنے سے جس سے مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہو جائے گی، اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کی ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ نشانی صرف اور صرف صاحب ایمان دیکھ سکیں گے، جن کے دلوں پر منافقت نہیں ہوگی اور جن کا ایمان پاک صاف اور خالص ہوگا۔ انہیں آنے والے حالات کیسے کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، البتہ ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں دجال کے مقابل لڑنے والوں میں شامل ہو، نہ کہ دجال کے ساتھ شامل ہونے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔